إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنین و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ آقا انعام تاجدار مدینہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیو، بزرگوں، دوستو، پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیو، انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی گول ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اور اگر انسان کی زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو، کوئی ٹارگٹ نہ ہو، کوئی گول نہ ہو تو اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو ٹارگٹ بناتے ہیں، جو اپنی زندگی کا کوئی مقصد بناتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کو ٹارگٹ بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، میں کبھی سفر کر رہا تھا، کہیں پر جا رہا تھا، تو میں دیکھا کہ صبح سویرے بہت سے لوگ واکنگ کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ ٹھنڈی کے موسم میں، جنوری کے موسم میں، جب بستر سے اٹھنے کا من نہیں کرتا ہے، اس وقت بہت سے لوگ واکنگ کر رہے ہیں، دوڑ رہے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ میں فوجی بنوں، میرا فوجی میں ایڈمیشن ہو، ایک IAS بننے کے لیے، ایک IPS بننے کے لیے 18 20 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جا کر کے ان کا نام اخبارات میں آتے ہیں، ان کے بعد انٹرویو لیا جاتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، اس کے بعد جا کر کے وہ IAS IPS بنتا ہے۔ تو ظاہر سے بات ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے بھی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی گول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی کھانے پینے انجوائے کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ مؤمنون کے اندر کہتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ میرے بندو، کیا ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ میرے بندو، کیا تمہارے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، ہم دوبارہ نہیں لوٹائے جائیں گے؟ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے؟ میرے بھائی، ہمارے زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 29ویں پارے کے اندر کہتا ہے، سورہ قیامہ کے اندر، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ اے انسان، تو اپنی اوقات کو بھول گیا؟ اے انسان، تو اپنی حیثیت کو بھول گیا؟ اے انسان، تو بھول گیا کہ پیدا کس طرح ہوا تھا؟ تمہیں بڑا فخر ہے اپنی طاقت کے اوپر، تمہیں بڑا غرور و گھمنڈ ہے اپنی جوانی کے اوپر، تمہیں بڑا تکبر ہے اپنی دولت کے اوپر۔ اے انسان، تو بھول گیا کہ تو پیدا کس طرح ہوا تھا؟ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ اے انسان، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، ہم دوبارہ نہیں لوٹائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا؟ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ اے انسان، جب تو کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک منی کے قطرے سے، ایک حقیر پانی کے ذریعہ تمہیں پیدا کیا گیا۔ ثم کان علقۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حقیر پانی کو جما دیا، اللہ تعالیٰ نے اس حقیر پانی کو جما دیا، جمع ہوا خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ فخلق فسوا، پھر 9 مہینے کے بعد تم اپنی ماں کے پیٹ سے برآمد ہوا۔
تو ٹھیک ٹھاک پیدا ہوا، درست پیدا ہوا۔ اگر اللہ چاہتا تو 2 ہاتھ کے جگہ 1 ہاتھ دے دیتا، اگر اللہ چاہتا تو 2 پیر کے جگہ 1 پیر دے دیتا، اگر اللہ چاہتا تو تمہاری عقل کو، تمہاری دماغ کو کمزور کر دیتا، خراب کر دیتا۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوی۔ میرے بندو تو یاد کر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک حقیر پانی سے جیتا جاتا انسان بنا دیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی۔ پھر انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ لڑکا بناتا ہے یا لڑکی، یا تو اللہ تعالیٰ مرد پیدا کرتا ہے یا عورت۔ اب آگے کی جو آیت کریمہ ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، ذرا غور سے سنیے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اے انسان، کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ او لوگوں، کیا وہ اللہ جو ایک حقیر پانی کے ذریعہ جیتا جاتا انسان بنانے پر قادر ہے، کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب لینے پر قادر نہیں ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ میرے بھائیوں، ہمارے زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہم یوں ہی پیدا کیے گئے ہیں، ہمارے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ ہاں، ایک کافر کی زندگی، ایک مشرک کی زندگی ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ دنیا کے اندر کھاتا ہے، پیتا ہے، انجوائے کرتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا، ایک ٹائم ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جس دن کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم ایمان والے ہوتے۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ ہجر کی آیت ہے، 14ویں پارے کی بالکل اسٹارٹنگ کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک دن ایسا آئے گا، ایک ٹائم ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جس دن کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم ایمان والے ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی، اگر یہ کافر لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اے نبی آپ اسے کھانے دیجئے، آپ اسے پینے دیجئے، آپ اسے انجوائے کرنے دیجئے۔ فسوف یعلمون، ایک دن ان لوگوں کا انجام پتہ چل جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن کافر لوگ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم ایمان والے ہوتے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر یوں ہی نہیں پیدا کیا ہے، ہمارے زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، کیا مقصد ہے، اس کا جواب بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ زاریات اٹھائیے، اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ملاوٹ نہ کرو۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اگر تم اپنا مشکل کشا مانو تو اللہ کو مانو، اگر تم اپنا غوث اعظم، اپنا دستگیر، اپنا مددگار سمجھو تو صرف اللہ کو سمجھو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے
کہ تم جانوروں کے گردن پہ چھری چلاؤ تو اللہ کا نام کا چلاؤ۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم صرف ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دستگیر، اپنا مددگار، اپنا مشکل کشا، اپنا غوث اعظم، اپنا دستگیر نہ سمجھو۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، اور یہاں پہ میں ایک ڈاؤٹ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، میں ایک غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد آئے، ہم نے وضو کیے، ہم نے نماز ادا کی، ہم نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، ہم 29 یا 30 روزہ ہم رکھ لیں گے، ہم نے عبادت کر لی، ہم نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسوں سے نوازا ہے، ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، ہم زندگی میں ہم نے ایک بار حج کر لیا، ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، ہم نے عمرے کر لیے، ہم نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسوں سے نوازا، ہم سال بھر میں اس میں سے 2.5% ہم نے زکوٰۃ نکال دیا، ہم نے عبادت کر لی، ہم نے اللہ کو راضی کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بے شک نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، بے شک روزہ ایک اہم عبادت ہے، بے شک حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، بے شک زکوٰۃ ایک بہت اہم عبادت ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے کہ آپ جو بزنس کرتے ہیں، آپ جو کاروبار کرتے ہیں، آپ جو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے جو تم کاروبار کرتے ہیں، جو تم بزنس کرتے ہو، جو تم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو، جو ان کی جائز ضروریات ہے، جو تم پورا کرتے ہو، جو تم اپنے بچوں کے لیے پسینے بہاتے ہو، میرے پیارے ساتھیوں، اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے، یہ بھی عبادت ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا، اس پہ بھی اجر ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس کچھ غریب صحابہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، مالدار لوگ تو ہم سے نیکیوں میں آگے نکل جائیں گے، وہ لوگ مسجد بنوا دیں گے، وہ لوگ مدرسے بنوا دیں گے، وہ لوگ یتیم خانے بنوا دیں گے، وہ لوگ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ تم لوگوں کو کس نے کہا کہ وہ تم سے آگے نکل جائیں گے؟ تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے، تم لوگ سبحان اللہ کہہ دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے، تم لوگ اللہ اکبر کہہ دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے، تم لوگ الحمدللہ کہہ دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَقِبُسِ أَحَدُكُمْ صَدَقَةٌ، اور جو تم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو، جو تم ان کی جائز ضروریات کو پورا کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ شوق ہو گئے، صحابہ حیران ہو گئے، اے اللہ کے نبی آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی کے پاس جو جاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ، وہی کام اگر تم ناجائز طریقے سے کرو گے، غلط طریقوں سے کرو گے، تو اس پہ وبال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں اللہ کے نبی، بے شک وبال تو ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ، یہی کام تم اپنے بیوی کے پاس جائز طریقے سے کرو گے تو اس پہ ثواب ملے گا، اس پہ اجر ملے گا، یہ بھی صدقہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں بہنوں، یہ ہے ہماری شریعت کا نظریہ۔ اور جانتے ہو، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی شادی ہوئی اور یہ اتنے بڑے عابد صحابی تھے کہ یہ دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے۔ سسر کو اندازہ ہو گیا کہ بیوی بہو خوش نہیں ہے، بہو کے ہولیے سے سسر نے اندازہ لگا لیا کہ بہو خوش نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تجربہ کار آدمی تھے۔ کہا کیا بات ہے بہو؟ کہا کیا بتاؤں ابو جان، بڑے لب و لہجوں میں کہا کہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں، آپ کے جو لڑکے ہیں، یہ تو دن میں روزے رکھتے ہیں،
اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں، بیوی کو دینے کے لیے کہاں وقت ہے؟ بیوی کو دینے کے لیے اس کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر کے آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرے بیٹے ابھی ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ان کے پاس بیوی کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، بیوی کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو تہجد پڑھتا ہے، بیوی کے دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بلایا اور بلا کر کے بڑی اچھی بات کہی۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، ذرا دیکھیے ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا طریقہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بلایا اور بلا کر کے کہا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے عبداللہ، ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لجوزک علیک حقا۔ اے عبداللہ، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے باڈی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے۔ تم روزے بھی رکھا کرو اور افطار بھی کیا کرو، یعنی تم کنٹینیو روزے نہ رکھا کرو، تم روزے کو رکھا بھی کرو اور روزے کو چھوڑا بھی کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پہ جو میں روزے کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ میں رمضان کے روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو سب کو رکھنا ہے۔ یہاں پہ جو میں روزے کی بات کر رہا ہوں، میں نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عبداللہ، تم روزے بھی رکھا کرو اور روزے کو چھوڑا بھی کیا کرو، تم رات میں آرام بھی کیا کرو اور نماز بھی پڑھا کرو، اور تم اپنی بیوی کا بھی حق ادا کیا کرو، اور اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو تم اس کا بھی حق ادا کیا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی شریعت ہے اور یہی میرا طریقہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنیں، اسلام ہمارے سامنے جو زندگی کا مقصد پیش کرتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ نماز ادا کرنے کا مقصد اللہ کو، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو، یعنی جو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہوئے 3 مرتبہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بے شک نماز عبادت ہے، بے شک حج عبادت ہے، بے شک روزہ ایک اہم عبادت ہے، بے شک زکوٰۃ ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر آپ نماز کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ نماز دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ روزے دکھلاوے کے لیے رکھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ کسی اور مقصد کے لیے دے رہے ہیں، آپ حج دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، کل قیامت کے دن وہ نیکیاں، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو ہوش آتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے اچھا میں وہ حدیث بیان کر رہا تھا جس کو میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اور وہاں پہ میں اور اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی تیسرا انسان موجود نہیں تھا۔ پھر اللہ کے نبی حدیث بیان کرنے لگتے ہیں، پھر بے ہوش، پھر حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرنے لگتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ حدیث کو بیان کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کل قیامت کا دن ہوگا، ینزل ربنا تبارک و تعالی لیقضی بین العباد، اللہ تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اترے گا، اللہ تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے سب سے پہلے 3 لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، 3 لوگوں کو بلائے گا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان
تین لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان تین لوگوں کے ذریعہ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ ایک وہ انسان جو حافظ قرآن ہوگا، جو عالم دین ہوگا، جو دین کے باتیں لوگوں تک بتلاتا ہوگا، اور ایک وہ انسان جو دنیا کے اندر کروڑ پتی ہوگا، ارب پتی ہوگا، اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، اور ایک وہ انسان جو دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا، اللہ کے راستے میں قتل ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اترے گا، بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوگا، اور تین لوگوں کے درمیان سب سے پہلے فیصلہ کرے گا۔ ان تین لوگوں میں سے سب سے پہلے ایک حافظ قرآن کو بلائے گا، ایک عالم دین کو بلائے گا، اور بلا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے بندہ بتا، الم اعلمک ما انزلت علی رسولی، کیا ہم نے تمہیں رسول کی شریعت کو نہیں دیا؟ کیا ہم نے تمہیں عالم دین نہیں بنایا؟ کیا ہم نے تمہیں حافظ قرآن نہیں بنایا؟ بندہ جواب دے گا، ہے اللہ، ہمیں تو رسول کی شریعت دی، ہمیں تو عالم دین بنایا، ہمیں تو حافظ قرآن بنایا۔ اللہ پوچھے گا، فماذا عملت فیما عملت، اے بندہ بتا کہ تم نے جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا؟ بندہ جواب دے گا، قرأتہ آناء اللیل وآناء النہار، اے اللہ میرا تو دن قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، میرا تو دن قرآن مجید پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، بل اردت ان یقال، بلکہ تم نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تمہیں دنیا کے اندر لوگ کہے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا عالم ہے، تمہیں دنیا کے اندر لوگ کہے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا مقرر ہے، تمہیں لوگ دنیا کے اندر کہے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا عالم جا رہا ہے۔ تمہیں تو دنیا کے اندر واہ واہی لوٹنا تھا، اور تمہیں تو وہ چیز مل گئی۔ دوسرا انسان کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ اللہ پوچھے گا، الم اوصی علیک، اے بندہ بتا، کیا ہم نے تمہیں مالدار نہیں بنایا؟ حتی لم اداک تحتاج الی احد، اے بندہ بتا، کیا ہم نے تمہیں کبھی کسی کا محتاج بنایا؟ بندہ بتا، کیا ہم نے تمہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنایا؟ بندہ کہے گا، نہیں اللہ، ہمیں تو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا، ہمیں تو بہت زیادہ پیسوں سے نوازا۔ اللہ پوچھے گا، بندہ بتا کہ تم نے اس پیسے کو کہاں خرچ کیا، کس چیز میں خرچ کیا؟ بندہ جواب دے گا، اے اللہ، میں اس پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، میں اس پیسے کو اللہ کی راہ میں لٹایا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تم نے پیسے کو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کہ تمہیں لوگ کہے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا ان کا دل ہے، تمہیں لوگ سخی کہے، تم نے اس لیے پیسے کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا، تمہیں تو وہ چیز مل گئی جو تمہیں ملنا تھا۔ تیسرا انسان کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا ہوگا، اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا، بندہ بتا کہ تم کہاں شہید ہوا، کیوں شہید ہوا اللہ کے راستے میں؟ بندہ کہے گا، قاتلت فیک حتی قتلت، اے اللہ، میں اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تم لڑتا تو تھا لیکن اس لیے لڑتا تھا، تم اللہ کی راہ میں لڑتا تو تھا، تم اللہ کے راستے میں شہید تو ہوا تھا، لیکن تم اس لیے لڑتا تھا کہ تمہیں لوگ کہے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا پہلوان ہے، تمہیں لوگ کہے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا باڈی بلڈر ہے، تمہیں لوگ کہے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا
طاقتور انسان ہے، تم اس لیے اللہ کے راستے میں لڑتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، اب حدیث کا اگلا لفظ ذرا غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ اولئک اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ، اے ابو ہریرہ یہ 3 لوگ ہوں گے جس کے ذریعہ سب سے پہلے کل قیامت کے دن اللہ تعالی جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا۔ یہ 3 لوگ ہوں گے جس کے ذریعہ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، پیسے کو لٹانے والے، اور ایک اللہ کے راستے میں قتل ہوا ہوگا، اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا۔ ان 3 لوگوں کے ذریعہ سب سے پہلے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، اگر زندگی کا مقصد ہم بھول جائیں گے تو اللہ کی قسم کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گے۔ مگر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ آج ہمارا نوجوان، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تو اللہ کی قسم نمازیں نہ چھوڑتے، اگر ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تو اللہ کی قسم چوراہوں پہ بیٹھ کر کے گٹکا نہ کھاتے، اگر ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تو اللہ کی قسم چوراہوں پہ بیٹھ کر کے سگریٹ نہ پیتے، اگر ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تو اللہ کی قسم آج ہمارا نوجوان، اللہ کی قسم آپ کو شراب کے اڈوں میں مل جائیں گے۔ ہمارے نوجوان، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تو آج ہمارا نوجوان فری فائر، پبزی اور ان جیسی دیگر گیمز کا لت لگ چکا ہے۔ رات کے 10 بجے، 12 بجے، 1 بجے رات چوراہوں پہ بیٹھ کر کے، سڑکوں پہ بیٹھ کر کے ماں باپ کو دھوکہ دے کر کے کھیلتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نوجوان تو چھوڑیے، بچوں کا یہ لت لگ چکا ہے۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، میرا بچہ کیا کر رہا ہے، رات کے کتنے بجے گھر آ رہے ہیں اور پھر کتنے بجے صبح نکل کر کے بچہ جا رہا ہے۔ ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارا نوجوان، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول جائیں گے تو اللہ کی قسم ہم دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، اپنی زندگی کا مقصد آپ سمجھیے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ہم دنیا میں صرف کھانے پینے، انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے ہم اسے پہچانے، تبھی جا کر کے ہم اور آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے، اے اللہ تو ان کی بیماری کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے، اے اللہ تو ان کی قرض کو ادائیگی کرا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کی روزی روٹی میں مزید ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی کاروبار کے لیے پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کی کاروبار میں مزید ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے حالات کیا ہے، اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کے ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔